من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں دنیا کی طرف، بہت سارے دشمن ہمارے انتظار میں ہیں، بہت سارے غضب پہنچانے والے لوگ، بہت سارے حاسدین، بہت سارے شریر ترین لوگ اس انتظار میں کہ اس کو نقصان پہنچائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن خلفی نورا وفی امامی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وعن شمالی نورا اللہم اعطنی نورا ونورا۔ یا بعض اذا دخل المسجد قال اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، قال قلت اقط، قال نعم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک ایک دعا پر مشتمل ہے، اس کے ساتھ چند آداب جو مسجد آنے جانے کے ہیں۔ روز مرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب مسجد آتے جاتے ہیں، مسجد آنے جانے کے طریقے بھی ہیں، اصول ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ میں ایسے دیکھتا رہتا ہوں کہ آدمی مسجد سے یوں نکل جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا پہلے بایاں پیر نکالنے کا ہے پہلے دایاں پیر نکالنے کا۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، پہلے دایاں داخل کرنا ہے بایاں داخل کرنا ہے، بلا احتیاط مطلب آتے جاتے چلے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شیخ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، تو نکلتے ہوئے اچانک غلطی سے غفلت سے جو ہے ان کا دایاں پیر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے دایاں پیر پہلے باہر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ پھر واپس آئے، پھر جو ہے باہر گئے اور پہلے بایاں پیر رکھا، پھر اندر آئے، پھر گئے، آتے جاتے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ وہ اندر اور باہر ہوئے۔ تو کسی طالب علم نے پوچھا کہ شیخ مسئلہ کیا ہے کہ آپ بار بار اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بابو غلطی سے میرے پیر نے خطا کی، میں اس کو سزا دے رہا ہوں، میں اس کو سزا دے رہا ہوں کہ اسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پیر نکالے، مگر نکل گیا ہے دایاں پیر، اس لیے اس کو تھوڑی سزا دے رہا ہوں تاکہ آئندہ نہ بھولے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد میں آنے جانے یا مسجد میں داخل ہونے نکلنے میں کتنا ہم کو احتیاط برتنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد مقدس و مبارک جگہ ہے، یہاں دعا پڑھتے ہوئے آنا چاہیے، داخل ہونا چاہیے، دعا پڑھتے ہوئے باہر جانا چاہیے۔ کچھ چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جتنا معمولی ہم مسجد کو سمجھتے ہیں اتنا معمولی ہے نہیں۔ مسجد کو جتنا معمولی ہم سمجھتے ہیں اتنا معمولی ہے نہیں۔ دیکھتے ہیں تراویح کی نماز ہوتی رہتی ہے، یا پھر جو ہے بعض دفعہ فرض نماز ہوتی رہتی ہے، بہت سارے لوگ پیچھے زور زور سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی کتنی خرابی ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو امام ہے جو پڑھا رہا ہے نماز قرأت کر رہا ہے، سب سے زیادہ ڈسٹرب اس کو ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ڈسٹرب مصلیوں کو ہوتا ہے۔ فوراً دماغ میں اس کو آتا ہے کہ کون بیوقوف ہے جو نماز ہو رہی ہے اور پھر ادھر بڑبڑ باہر کر رہا ہے، پیچھے کر رہا ہے۔ یہ اتنا معمولی ہے نہیں، یہ بڑی مبارک اور مقدس جگہ ہے، بڑی عظیم جگہ ہے۔ یہاں ایک ایک لفظ ہمیں سوچ کر کے بولنا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ ہمیں سوچ کر کے بولنا چاہیے، اس لیے کہ نہ جانے ہم اس مسجد میں اللہ کے گھر میں اپنی آواز کو جو ہے ناشائستہ کر کے بلند کریں، چیخیں چلائیں یا غیر شائستہ بات کریں، نامعقول بات کریں، اس سے ہماری نیکیاں ضائع ہوں گی، کو گناہ ملے گا۔ بہرحال حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے، انہ کان اذا دخل المسجد، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو قال، آپ کہتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھتے، یہ دعا پڑھتے۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بس اتنا ہی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بس اتنا ہی۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، جو یہ دعا پڑھ لیتا اعوذ باللہ العظیم، اس اللہ عظیم سے، شیطان مردود کے شر سے اللہ عظیم کی پناہ چاہتا ہے، اس کے سلطان قدیم کے توسط سے شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہے، اس کے چہرے کے توسط سے انسان شیطان مردود کے شر سے پناہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان رجیم مردود کے شر سے بچا لے۔ تو کہتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس دن شیطان یہ کہتا ہے کہ حفظ منی سائر اليوم، کہ آج کا پورا دن مجھ سے یہ بندہ محفوظ ہو گیا، آج کا پورا دن مجھ سے یہ بندہ محفوظ ہو گیا، آج کا پورا دن مجھ سے بچ گیا، بس میں اسے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، میں اسے بہکا نہیں سکتا، میں اپنے شر کے چپیٹ میں اسے لا نہیں سکتا، میں اس کے ایمان عقیدے اخلاق کو خراب نہیں کر سکتا۔ یعنی شیطان یہ کہتا ہے کہ میرے شر سے یہ بندہ آج محفوظ ہو گیا۔ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی عظیم دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ پھر کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں۔ اگر یہ دعا انسان کو نہیں آ رہی تو کم از کم اتنا کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا یہ بھی نہیں آ رہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہے، یا اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہے۔ متعدد الفاظ حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں اور متعدد دعائیں بھی ہیں، تو کم از کم آدمی اتنا کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جائے، پھر اس کے نصیبے کا، اس کی قسمت کا، اس کی تقدیر کا کیا کہنا، اس کی زندگی کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، اب وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ شیطان کیوں کہتا ہے کہ آج کا دن میرے شر سے، مجھ سے یہ محفوظ ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اس کے لیے، اپنی پناہ میں اس کو جگہ دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ذرا سوچیے، جب مسجد ہم آتے ہیں، مسجد داخل ہوتے وقت سب سے پہلے ہم دائیں پیر رکھیں، دائیں پیر رکھیں، اور جب نکل رہے ہیں نکلتے وقت بایاں پیر رکھیں، پہلے باہر بایاں پیر رکھیں، دعا پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک من فضلک۔ اگر اتنا نہیں کہہ سکتا ہے تو کم از کم آدمی اتنا کہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ معمولی دعا ہے، دیکھنے میں معمولی الفاظ ہے اس کے اندر، مگر اتنی جامعیت اس کے اندر ہے کہ اللہ اکبر، آپ یہ طلب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے گھر میں اس کی عبادت کر کے جو آپ فارغ ہو کر کے نکل رہے ہیں، دنیا میں ہر طرح کے شر آپ کے انتظار میں ہے، شیطان اپنے داؤ پیچ میں ہے کہ آپ کے ایمان کو خراب کرے، آپ کے اخلاق کو خراب کرے، آپ کے دین کو خراب کرے، آپ کے مابین، لوگوں کے مابین فساد برپا کر دے، آپ کو پریشان کر دے، آپ کا نقصان کر دے۔ یہ تمام مسائل کے لیے شیطان آپ کے انتظار میں ہے، مگر آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، فضل کے اندر بہت سارے انعامات آ جاتے ہیں، روزی ہے، روٹی ہے، دین ہے، اخلاق ہے، ایمان ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں دنیا کی طرف، بہت سارے دشمن ہمارے انتظار میں ہیں، بہت سارے غضب پہنچانے والے لوگ، بہت سارے حاسدین، بہت سارے شریر ترین لوگ اس انتظار میں کہ اس کو نقصان پہنچائے، مگر اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو اپنا فضل عطا کر دے گا، اپنی مہربانی عطا کر دے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غضب
نہیں پہنچا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا فضل عطا کر دے گا۔ تو مسجد سے جب باہر جائیں تو پہلے بایاں پیر رکھیں، دیکھتا رہتا ہوں سیدھا دایاں پیر پہلے باہر کر دیتے۔ اسی طریقے سے آپ بیت الخلاء وغیرہ میں انسان جاتا ہے، باتھ روم وغیرہ، پہلے بایاں پیر رکھے اندر جب جا رہا تو پہلے باہر دعا پڑھ لیں، باہر دعا پڑھ لیں اور پھر بایاں پیر اندر رکھیں، پھر جب نکل رہا ہو دایاں پیر پہلے رکھے باہر اور پھر بعد میں بایاں پیر نکالے، نکلنے کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے، اگر نہیں معلوم ہوگا تو پوچھ لیجیے گا۔ اسی طریقے سے مسجد آتے جاتے ہیں تو ایک دعا ہے مسجد آنے کی۔ مسجد جب آتے ہیں تو بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع، مختلف الفاظ متعدد احادیث میں، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر اور دیگر احادیث میں چند الفاظ کے فرق کے ساتھ دعا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن خلفی نورا وفی امامی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وعن شمالی نورا اللہم اعطنی نورا و نورا، یا بعض روایتوں کے اندر ہے اللہم فی شعری نورا، اللہم فی جلدی نورا، اللہم فی لحمی نورا۔ اے اللہ، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کے اندر نور ہی نور پیدا کر دے، وفی لسانی نورا، اے اللہ میری زبان کے اندر نور پیدا کر دے، وفی سمعی نورا، میری سماعت، میری بصارت، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، میرے خد و خال کے اندر، گوشت پوش کے اندر، میرے بالوں کے اندر، غرض یہ کہ میرے اندر نور ہی نور پیدا کر دے۔ اللہم اعطنی نورا و نورا، اے اللہ مجھے نور ہی نور عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، آپ ہر قدم قدم پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی مہربانیاں پا سکتے ہیں، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پا سکتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو نور ہی نور عطا کر دے گا تو گناہوں کی تاریکیاں آپ کو ڈھانپ نہیں سکتی، آپ کے دل کو کالا نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے آپ کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رگ و ریشے کے اندر، آپ کے رگ و پے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا کر دیا ہے۔ اور جب اس طرح کے نور کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے آپ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، اور جب اللہ اپنا فضل آپ کے اوپر کر دے گا تو ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو مسجد آنے جانے کا یہ طریقہ ہے، مسجد آنے کا یہ دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، داخل ہونے کے آداب، داخل ہونے کے طریقے، ان ساری چیزوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت عظیم ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی جب کسی آفیسر، کسی لیڈر، کسی بڑے انسان کے دفتر میں جاتا ہے تو وہاں پر تمام اصول و ضوابط کا اہتمام کرتا ہے، تمام اصول و ضوابط کا اہتمام کرتا ہے، یا کیسے داخل ہونا ہے، کس انداز میں جانا ہے، کون سا حلیہ اپنانا ہے، کون سا طریقہ اپنانا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیے تو آفیسر جو ہے ڈانٹ دے گا، آفیسر صاحب اقتدار اس کو، صاحب کرسی اس کو ہٹال دے گا، اس کو پھٹکار دے گا، اس کو دھمکا دے گا۔ یہ سارے خدشات لاحق ہوتے ہیں جب آپ مالک الملک ذو القوت المتین ذو الجلال والاکرام، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ عظیم بزرگ و برتر کی بارگاہ میں آپ آ رہے، تو آپ کو اصولوں کا خیال کرنا چاہیے، ترتیب کا خیال کرنا چاہیے، طریقے کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کے انعامات سے آپ بہرہ مند ہو سکیں، آپ اس کی نوازشات سے محظوظ ہو سکیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیوز و برکات سے جو ہے لطف اندوز ہو سکے۔ بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھیں مسجد آنے جانے کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سر و سجود ہونے کی توفیق ارزانی فرما۔ اے اللہ اپنی بارگاہ سے ہمارا تعلق کبھی قطع نہ کیجیے، ہمیشہ اپنے در سے ہمارا تعلق مضبوط و مستحکم رکھ اور اپنی عبادت میں ہمیں مضبوط بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ کل میں نے جو زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے تھے اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ چھوٹ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں اگر رہ گئی ہو تو پوچھ لیجئے گا، اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ شیخ محترم کا فوراً انہوں نے یاد دلایا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، لوگ اتنے جاننے کے باوجود بھی پسو پیش میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنا نکالنا ہے نہیں نکالنا ہے۔ تو وہ تمام جو مسائل میں نے بیان کیے زکوٰۃ کے، اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے نکالنے کا کہ کتنا نکالیں۔ تو آپ جب
آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں 2.5 یعنی 2.5% آپ کو نکالنا ہے. 2.5% آپ کو نکالنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو کتنا نکلے گا؟ 2.5% اگر اس سے نکالیں گے تو 2500 روپے نکلے گا. اسی طریقے سے آپ اپنے خزانے اپنے مال کا حساب کتاب لگا کر کے اس میں 2.5% نکالیں گے. یہی زکوٰۃ نکالنے کے اصول ہے. باقی میں نے تفصیلات کل رکھ دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادات ہمیں پورے وثوق کے ساتھ اسی طرح ادا کرنے اور بجا لانے کی توفیق ارزانی فرما جس طریقے سے تو نے مشروع کیا ہے. اور جو بھی کوتاہیاں خامیاں غلطیاں ہم سے ہو جا رہی ہیں پروردگار عالم عز و جل تو ان خامیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی لگڑی لولی عبادتوں کو تو مضبوط بنا کر کے توانا اور خوبصورت بنا کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے اعلان کیا ہمارے عزیزم وہاں پر کھڑے ہیں محمد قاسم صاحب، آپ لوگ تعاون کریں مدرسہ جامعہ خالد ابن ولید